جب بھی آپ اس ایگزامینیشن سسٹم کے تحت ٹیچرز کو دیکھیں گے تو ٹیچرز کا فوکس کورس کو کریکولم کو ڈسکور کرنے پہ نہیں ہوگا, اس کو ایکسپلور کرنے پہ نہیں ہوگا, اس کورس کو کور کرنے پہ ہوگا. کیڑا بنائیں گے بس, اور وہ کور بھی اس انداز میں کریں گے اور وہ ایک جملہ بولیں گے کہ بھائی یہ آپ کویسچن کر لیں, یہ کویسچن امتحان میں آتا ہے, یہ بورڈ کے ایگزامس میں آتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کورس کو ڈسکور نہیں کرنا, آپ نے اس کو ایکسپلور نہیں کرنا, اور آپ نے صرف اس کویسچن کو اس لیے پریپیئر کرنا ہے کہ اس نے ایگزام میں آنا ہے, تو آپ ایگزامس اورینٹڈ پریپریشن کر رہے ہیں. آپ جو ایجوکیشن کے گریٹر گولس ہیں نا, آپ ان کو سامنے رکھ کے پریپریشنس نہیں کر رہے. میں اکثر جب یہ کریٹیوٹی کی, کریٹیکل تھنکنگ کی بات کرتا ہوں نا, تو مجھے بڑی نا یہ چیز مزاح کا حیث لگتی ہے اپنی ایجوکیشن سسٹم میں کہ بھائی آپ نے جب 40 منٹس کے پیریڈ میں ٹیچر کو ٹائم ہی نہیں دینا کہ وہ کورس کو ایکسپلور کر سکے, وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک انٹریکٹیو ٹاک کر سکے, ایک ریفلیکٹیو کانورسیشن کر سکے, اور آپ نے اسٹوڈنٹس کو کہنا ہے کہ جو کتاب پہ لکھا ہے آپ نے وہیں لکھنا ہے, اور یہ کویسچن چونکہ ایگزام میں آئے گا آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے, تو آپ کے اسٹوڈنٹس کی ساری پریپریشن جو ہے وہ ایگزامس کے اورینٹیڈ ہوتی ہے کہ یس وہ چیزوں کو کریم کریں گے اینڈ دیٹس اٹ. تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس ایگزامینیشن سسٹم میں سوسائٹی میں اتنی ڈسپیرٹی کریٹ کی ہے, اتنا سوسائٹی کو مزید ڈیوائڈ کیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جیسے ہماری سوسائٹی میں پہلے ہی ایتھنک بیسس پہ اور یہ کلچرلی لینگویج بیسس پہ اور دیگر کئی ایشوز پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایک ڈیوائڈ ہے, رائٹ. ڈفرینٹ کلاسز ہیں, اکنامک کلاسز بھی ہیں. اسی طرح اس ایگزامینیشن سسٹم کی وجہ سے بھی نا ہماری سوسائٹی میں ڈفرینٹ کلاسز جو ہے نا وہ بن چکی ہیں. وہ کلاسز کس طرح بنتی ہیں؟ وہ کلاسز بنتی ہیں مارکس کی بنیاد پہ. جو A+ گریڈ لینے والا بچہ ہے وہ ہماری سوسائٹی کا سب سے لاڈلا بچہ ہے. بالکل وہ کچھ بھی کرے, اس کی اخلاقیات, اس کی لائف سکلز پہ انوالومنٹ, وہ کتنا رسپانسیبل ہے, وہ کتنا مینٹلی ہیلدی ہے, یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں. اگر اس نے A+ گریڈ لیا ہے تو وہ دنیا کا سب سے اچھا نیک بچہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس بچے کے نمبر نہیں نہ آئے وہ بچہ اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے. صحیح ہے. وہ کسی شادی کے فنکشن میں نہیں جا سکتا, وہ سوشلائز نہیں کر سکتا. وہ جس جگہ پہ بھی جائے گا نا سب سے پہلے اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے مارکس کتنے آئے ہیں. اور وہ بچہ یہ بات سن کے اتنا فیڈ اپ ہو چکا ہوتا ہے, اور اس بچے کو اتنا ذلت کا سامنا ہوتا ہے. مطلب آپ دیکھیں نا کہ اس بچے کو سوسائٹی میں ایک ناکامی کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ مطلب یہ تو ناکام ہے, اس کی زندگی تو بالکل برباد ہو چکی ہے, یہ تو ایک ایسی بند گلی میں جا چکا ہے کہ جہاں پہ تو بس مطلب زندگی ختم ہے اس کے لیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پوری ایمانداری سے بتائیں کہ ہماری تعلیمی اداروں میں کتنے فیصد بچے ایسے ہیں کہ جو A+ گریڈ لینے والے ہیں؟ 2%, 3%. میں تمام سکولز کو چیلنجز کرتا ہوں. یہ جو سکولز ہیں نا, میں اب بڑی کیٹاگوریکلی اور اسٹریٹ بات کر رہا ہوں کہ یہ جتنے اسکولس ہیں بڑے بڑے بل بورڈس کے اوپر اپنے اسٹوڈنٹس کے ریزلٹس کو اویزا کرتے ہیں کہ جی اتنے بچوں نے A+ گریڈ لے لیا, اتنے بچوں نے بورڈ میں ٹاپ کر لیا. یہ اپنے ان بچوں کا رزلٹ کیوں نہیں شو کرتے کہ جو بچے ایگزامس میں فیل ہوتے ہیں؟ یہ ان بچوں کا رزلٹس کیوں نہیں شو کرتے کہ جو 2-2 3-3 سبجیکٹس میں فیل ہو جاتے ہیں؟ اچھا, او بھائی آپ کے اسکول میں اگر 1000 بچہ پڑھ رہا ہے اور 1000 بچوں میں سے اسٹوڈنٹس میں سے اگر 50-100 بچوں نے A+ گریڈ لے لیا ہے, تو باقی جو 900 اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پرفارمنس آپ کیوں نہیں دکھا رہے؟ باقی جو 200-300 اسٹوڈنٹس ہیں جو فیل ہو چکے ہیں, آپ ان کی پرفارمنس کیوں نہیں؟ آپ نے مارکیٹ فورسز کے پیچھے اس پالیسی کو فالو کرتے ہوئے آپ نے تو پوری قوم کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. ماں باپ جو ہیں وہ آپ کے ان نمبروں والے بل بورڈس کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی کیا ہی اچھا اسکول ہے, اور وہ بچہ جو A+ گریڈ لے رہا ہے سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اور سوسائٹی اس کی واہ واہ کر رہی ہے. لیکن وہ بچہ جو ایوریج مارکس لے رہا ہے وہ سوسائٹی کی لان تان کا
سامنا کر رہا ہے. وہ بچہ جو فیل ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی کو فیس نہیں کر سکتا, اور بہت سے بچے اس وجہ سے سوشلی آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, وہ خود کو دوسروں سے ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. کیا آپ نے کبھی یہ چیز ایکسپیرینس نہیں کی کہ جن دنوں ریزلٹس ہوتے ہیں ان دنوں آپ دیکھیں گے کہ اگر گھر میں کوئی شادی ہے یا کسی سوشل ایونٹ پہ جانا ہے, سوشل گیدرنگس ہیں, تو جس بچے کا رزلٹ ٹھیک نہیں نہ آتا وہ کہے گا نہیں بابا میں تو گھر پہ رہوں گا, آئی ڈونٹ وانٹ گو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایون اگر گھر میں گیسٹ آ جائیں تو وہ بچہ تتر بتر ہو جائے گا, یا وہ کیا ایکسکیوز کرے گا کہ بابا مجھے تو نیند آئی ہے میں سونے لگا ہوں, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کوئی ماموں کو چچا کوئی تایا کو بڑی پھپھو آ کے پوچھے کہ ہاں بھائی فرحان کتنے نمبر آئے ہیں, میرے امجد کے تو A+ گریڈ آئے ہیں. تو پورا ایک کمپیریزن ہوتا ہے, ایک سٹل کمپیریزن ہوتا ہے, ایک آبویس کمپیریزن ہوتا ہے, اور یہاں پہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے, بہن کا بھائی سے کمپیریزن ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر جس گھر میں ایک بچہ ہے وہاں پہ باپ یا ماں جو ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جب میں اسٹوڈنٹ تھا نا میں A+ گریڈ لیتا تھا, ٹھیک ہے, یا وہ کیا کریں گے کزنس کے ساتھ کمپیریزن کریں گے. تو اس چیز نے بچوں کے اندر اتنا سٹریس پیدا کیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کبھی دیکھیں نا اسٹوڈنٹس کی حالت دیکھیں, ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ہر 5 میں سے 1 بچہ جو ہے وہ سٹریس کا شکار ہے. آپ ان بچوں کی سائیکولوجیکل ویل بینگ پہ تو فوکس ہی نہیں کر رہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پیرنٹس کے جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو میڈیکل کالجز انجینئرنگ یونیورسٹیز میں بھیجنا ہے یا ٹاپ کی یونیورسٹیز میں بھیجنا ہے, وہ ماں باپ خود میں سٹریس میں ہیں اور وہ اپنے بچوں کو اتنا سٹریس دیتے ہیں کہ آپ ان بچوں کی ذرا شکلیں دیکھیں, آپ کو زندگی کی کوئی رونق ہی نہیں نظر آئے گی. وہ بچے اتنے کملائے ہوئے, آپ ان سے 3-4 کویسچنس پوچھ لیں. اس بات کو میں پہلے بھی اپنے پوڈ کاسٹ میں شیئر کر چکا ہوں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ ان کی نیند کیسی ہے, وہ کتنے خوش رہتے ہیں, اور ان کی فوڈ چوائسیز کیسی ہیں, اور وہ گھر کے کاموں میں کتنے انوالو ہوتے ہیں, وہ سوشلائز کتنا کرتے ہیں, وہ لائف سکلز میں کتنے اچھے ہیں. تو آپ کو جواب ملے گا نام ہے. کیونکہ ایک بچے کا سارا فوکس کس بات پہ ہے کہ اس نے ہر قیمت پہ نمبر لینے ہیں. اگر نمبر نہ آئے تو پھر تو وہ بالکل جو ہے نا وہ ناکام ہوگا. بلکہ اس پہ وہ رابرٹ ٹی کیوساکی کی کتاب ہے وائی اے اسٹوڈنٹس ورک فار سی اسٹوڈنٹس, تو اس نے ڈیٹا کے ساتھ بتایا ہے کہ بھائی یہ جو A+ گریڈ لینے والے ہیں یہ تو C گریڈ لینے والوں کے ملازم ہوتے ہیں. اور عملی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں اگر آپ نے کسی میڈیکل کالج میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں جانا ہے تو آپ کو اچھے نمبر چاہیے, آپ کا پڑھنے کا مزاج ہے, آپ نمبر لیں ضرور جائیں. لیکن جس کے نمبر نہیں آئے بھائی اس کو تو آپ ایکسیپٹ کرو نا, آپ اس کو بالکل سوسائٹی سے ڈس انٹیگریٹ کر دیتے ہو. ایسی سیگریگیشن کریٹ ہوئی ہے کہ جس کے نمبر نہیں آئے وہ تو منہ چھپاتا پھرتا ہے. تیسری چیز یہ ہے بھائی مجھے پوری ایمانداری سے بتائیں کہ ایک بچہ ہے وہ جب بھی پیپر کرتا ہے اس ایجوکیشن سسٹم کے مطابق تو کیا وہ اس کے ان لمیٹڈ پوٹینشیل کا اظہار ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوتا. وہ 2 سے 3 چیزوں کا اظہار ہوتا ہے. پہلی چیز کیا ہے اس کی میموری سکلز, دوسری چیز یہ ہے کہ اس بچے کی جو پریزنٹیشن سکلز ہیں وہ کیسی ہیں, وہ کتنی خوبصورتی سے پیپر لکھ سکتا ہے, اور رائٹنگ پاور. آپ کی رائٹنگ پاور اچھی ہے, آپ کی پریزنٹیشن سکلز اچھی ہیں, آپ چیزوں کو کریم کر لیتے ہیں, آپ کی میموری سکلز اچھی ہے, آپ نمبر لے لیں گے. اب مجھے یہ بتائیں اگر آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں, آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے, آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے, آپ کسی وجہ سے اسٹریس میں ہیں, اور آپ پراپرلی اپنے پوٹینشلز کو یا اپنی میموری سکلز کو ریٹن ایکسپریشن میں نہیں ڈھال سکے, تو یہ جو سسٹم ہے نا یہ کہے گا یہ بچہ ہے ہی نالائق. اور بھائی آپ کے رب نے آپ کے اندر ان لمیٹڈ پوٹینشلز رکھے ہیں. ایک بچہ جس کے اندر کائنیستھیٹک انٹیلیجنس ہے اور بھائی وہ نہیں میتھمیٹکس میں اچھا پرفارم کر پا رہا, تو کیا اگر میتھ میں وہ ریزلٹس نہیں دے رہا تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ بچہ ناکام ہے؟ دنیا میں جتنے بھی ایتھلیٹس ہیں, جتنے بھی اسپورٹس ہیں, دے آر ناٹ گڈ ان میتھمیٹکس, ایکسیپشنز آر دیئر, بٹ اوور آل تو ایسے ہی ہے. تو بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بچے کے جو ان لمیٹڈ پوٹینشلس ہیں وہ تو اس پیپر میں اس کا اظہار ہی نہیں ہوتا. آپ تو جسٹ ایک ریٹن ایکسپریشن دیکھتے ہیں, اور اس ایکسپریشن کی بیس پہ ایک ایسا انسان ایک بچے کی قابلیت کا فیصلہ کرتا ہے جو بچے سے کبھی ملا ہی نہیں, جو بچے کے مزاج اس کی اسٹرینتھ کے بارے میں جانتا ہی نہیں. اس نے تو بس پیپر پہ جو لکھا دیکھا ہے اس نے اس کے مطابق اس کو نمبر دے دیے ہیں. اور یقین مانیں میں $1 ٹریلین کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے ایسے بچوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے پیپر اتنا خوبصورتی سے لکھا ہے کہ جیسے انہوں نے نا
پیپر کے اوپر موتی پہ روئے ہوئے ہیں. میں نے جب ان سے کہا ہے نا کہ ذرا مجھے تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ یہ جو آپ نے پاسکلس لا لکھا ہے یا نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن لکھا ہے یا یہ جو آپ نے نومیریکل کیا ہوا ہے یہ آپ نے کیسے کر لیا ہے, تو وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. مطلب انڈرسٹینڈنگ زیرو ہے لیکن انہوں نے ریٹن ایکسپریشن میں اس کو بالکل ٹھیک لکھ دیا ہے. اور وائس ورسا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے لیکن آپ کے اندر رائٹنگ پاور نہیں ہے. آپ اس کو جب لکھتے ہیں تو آپ کے جو ریٹن ایکسپریشنس ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. تو یہ دیکھیں نا, یہ اب ایک اٹ سیلف ایک بہت بڑا پرابلم ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو دیکھو یہ کچھ میں نے چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. پھر اس میں ایک اور بھی چیز آ جاتی ہے کہ آپ کو آپ کی صلاحیتوں کو چونکہ جج کیا جا رہا ہوتا ہے تو آپ کے اندر ایک ججمنٹل اوبسیشن پیدا ہوتی ہے. آپ ہر وقت دوسروں کو نمبروں کی بنیاد پہ جج کر رہے ہوتے ہیں. مجھے پوری ایمانداری سے بتائیں کہ ہم جب بھی کسی اسٹوڈنٹ سے ملتے ہیں تو جب بھی کوئی اجنبی, جب بھی کوئی انسان کسی بھی اسٹوڈنٹ سے ملتا ہے تو 2-3 سوالات کیا ہوتے ہیں بتائیں مجھے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, کس اسکول میں پڑھتے ہیں, کس کلاس میں پڑھتے ہیں, اور اگر ان دنوں ریزلٹس آئے ہوئے ہیں تو کتنے نمبر آئے ہیں, آ چکے تو کتنے آ گئے. ٹھیک ہے جی. اب وہ بچے کئی نا بڑے بیچارے شیم فیل کر رہے ہوتے ہیں کم نمبر آنے کی وجہ سے, تو وہ نمبر نہیں بتاتے, وہ کہتے ہیں سر B گریڈ آیا. ٹھیک ہے, آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی نمبر بتائیں نا, تو سر اچھے نمبر آئے ہیں. تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار جب میں ان کو نمبر بتاؤں گا نا تو یہ ساتھ ہی میرے ساتھ ٹیگ لگا دیں گے کہ یہ نالائق ہے, یہ لائق ہے, یہ نکمہ ہے, یہ ہڈ حرام ہے, یہ سست ہے, یہ کاہل ہے, اور یہ بالکل ویلا انسان ہے. سو دس از واٹ کہ یہ ایک مینٹل ٹارچر ہے, یہ چائلڈ ابیوز ہے, یہ اسٹوڈنٹس کی سائیکالوجی کے ساتھ کھیلنے والا کام ہے. تو میں نے تو دیکھا ہے کہ عملی زندگی میں جو نمبر نہیں لیتے بڑے کامیاب ہیں, بڑے کامیاب ہیں, اور جو نمبر لیتے ہیں وہ بھی کامیاب ہیں. میں دیکھو یار, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو نمبر لینے والا ہے وہ ہے ہی ناکام. میں تو کوس رہا ہوں اس ایجوکیشن سسٹم کو. میں ایک اسکول میں گیا پچھلے دنوں, میرے ایک دوست ہیں وہ اسکول چلاتے ہیں, تو وہ کہیں نا ابراڈ گئے ہوئے تھے, تو میں نے کہا کہ میں ان سے ملتا ہوں, جا کے تھوڑا سا پوچھتا ہوں ان سے نا کیسا ٹور رہا اور کیا ایکسپوجر رہا اور کچھ سیکھنے کو ملے گا. میں نے وہاں پہ دیکھا اسٹوڈنٹس بیچارے کھڑے ہو کے نا رٹے مار رہے ہیں ایسے. میں نے ان کی شکلیں دیکھی, مجھے اتنا ترس آیا ان پہ, اور یقین مانے میں نے دیکھا, میں نے کہا یار یہ ہے پاکستان کا مستقبل کہ جو یہ کویسچنس کو رٹا لگا رہے ہیں کھڑے ہو کے, اور ایک ٹیچر نے اسٹک پکڑی ہوئی ہے اور وہ ایسے کھڑا ہے ان کے اوپر ویجیلنس کر رہا ہے کہ مطلب جیسے جیل میں قیدی نہیں قید ہوتے, اور ایک جیلر کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی قیدی جیل سے باہر نہ بھاگ جائے, اور وہ ایک جبر کے ماحول میں, فیئر کے ماحول میں رٹے مار رہے ہیں, اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیا یاد کر رہے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جس کویسچن کو وہ یاد کر رہے ہیں اس کی عملی زندگی میں کیا پریکٹیکل امپلیکیشنس ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں مجھے تو بڑی کوفت ہوتی ہے. یقین مانے میں کہتا ہوں کہ آپ بچوں کو پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کروائیں, آپ ان کا پورٹ فولیو بنائیں, آپ ان کی سیلف اسیسمنٹ کریں بچے کو خود. اور اس پہ وہ فرینک اسمتھ ہے, وہ بڑی خوبصورت بات کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر ایک ٹیچر نے کوئی لیسن کلاس میں پڑھایا نا اور اس کے بعد ٹیچر اس کا ٹیسٹ لینا چاہ رہی ہے تو یہ اس ٹیچر کی قابلیت پہ شک کرنا چاہیے کہ جس کو اپنے پڑھائے ہوئے پہ ٹیسٹ لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے. پھر چرچل نے اس پہ یہ بات کہی کہ ہمارے تو جو ٹیچرس ہیں وہ بچوں سے کویسچنس ہی اس بات پہ کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو ٹیز کر سکیں اور بچوں کو یہ برا فیل کروا سکیں کہ بھائی آئی مین آپ کو تو اس سوال کا جواب ہی نہیں آتا. So this is what there are so many things that can be discussed, but on a brief note I have talked only 3 or 4 points. بالکل ٹھیک ہے.